آج ہم دیکھیں گے کہ کمپیوٹر کی ہسٹری کیا ہے۔ کمپیوٹر کی ہسٹری دو اسم پر مشتمل ہے۔ 1940s میں پہلا کمپیوٹر بنا اور 1940s کے بعد جو بھی کمپیوٹر بنے ان کو کسی نہ کسی جنریشن میں رکھا گیا ہے۔ کمپیوٹر کی ٹوٹل جنریشن ہے پانچ جنریشن میں 1940 سے ابھی تک سارے کمپیوٹر کو 5 جنریشن میں رکھا گیا ہے۔ ابھی 2 جنریشن چل رہی ہیں، 4 اور 5، دونوں پیرالل میں جنریشن چل رہی ہیں۔ 3 تک جنریشن جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، اب چوتھی اور پانچویں جنریشن دونوں چل رہی ہیں۔ تو پہلا کمپیوٹر کب بنا؟ 1940s میں، لیکن اب جو ہے چوتھی اور پانچویں جنریشن چل رہی ہے۔ لیکن پانچویں جو 1940s ہے، اس سے پہلے بیفور 1940 کیا تھا؟ کمپیوٹر کی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، لیکن ڈیولپمنٹ مکمل کب ہوئی؟ 1940s میں۔ تو جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اس کو ہسٹری کا پہلا پارٹ کہتے ہیں، اور جو ڈیولپمنٹ بعد میں ہوئی اس کو جنریشن آف کمپیوٹر ہسٹری کا جو ہے دوسرا پارٹ ہے۔ ٹھیک ہے، فرسٹ پارٹ کیا ہے؟ 1940 سے پہلے، بیفور 1940s، اور سیکنڈ میں کیا ہے؟ جنریشنز۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم سے کویسچن میں یہ پوچھا جائے کہ رائٹ اے نوٹ آن ہسٹری آف کمپیوٹر، تو ہمیں ساری لکھنی پڑے گی۔ اگر 1940 کی پہلے کی ہسٹری آ جائے یا ڈیولپمنٹ فیز آ جائے تو اس کو ہم صرف وہ 1940 سے پہلے والے لکھیں گے، اور اگر صرف جنریشن آ جائیں تو ہم صرف جنریشن کو انکلوڈ کریں گے۔ جنریشن کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم 1940 سے پہلے والی ہسٹری ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ہم 8 مین جو ہیں وہ ڈیوائسز ڈسکس کریں گے جو 1940 سے پہلے ڈیولپ ہوئیں اور جن کا کمپیوٹر کی ایجاد میں ایک پازیٹیو رول تھا۔ تو سب سے پہلے جو ڈیوائس یہ جو اس میں یہ بتایا گیا کہ جو سب سے پہلے کمپیوٹر بنا 1940s میں، فرسٹ جنریشن، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کیا، جو 1940s میں جب کمپیوٹر بنا اس میں ویکیوم ٹیوب یوز ہوتی تھی، لیکن اس سے پہلے سیورل ڈیولپمنٹ ان دی کمپیوٹنگ ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ٹو دی میکینیکل کمپیوٹنگ ڈیوائسز جو ہوئیں، ان کو ہم ہسٹری آف کمپیوٹر میں ابھی ڈسکس کریں گے جو 1940 سے پہلے ہوئی۔ تو سب سے پہلے جو ڈیوائس تھی وہ تھی ایباکس۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کیلکولیٹنگ بورڈ۔ یہ اس طرح کا بورڈ ہوتا تھا جیسا کہ فگر میں دکھایا گیا ہے۔ تو یہ کیا کرتا تھا؟ کیلکولیٹ لارج نمبر کو کاؤنٹ کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو لارج نمبر کو کاؤنٹنگ کے لیے ایباکس بنایا گیا۔ یہ 16 سینچری کے شروع میں یا 15 سینچری کے اینڈ میں یہ ڈیوائس بنائی گئی تھی۔ کام اس کا کیا تھا؟ لارج نمبر کو کیلکولیٹ کرنا۔ اس کو کمپیوٹر کی ہسٹری میں اس لیے شامل کیا گیا ہے کیونکہ یہ کمپیوٹر کی ایجاد کی طرف ایک قدم سمجھا جاتا ہے۔ نیپیئر بونز، ٹھیک ہے، یہ کیا تھی؟ ایک ڈیوائس تھی جس کو ملٹی پلیکیشن کے لیے یوز کیا جاتا تھا، اور یہ کب بنی؟ 17 میں بائی انگلش میتھمیٹیشین۔ ان ڈیوائسز کے بارے میں تھوڑا تھوڑا پتہ ہونا کافی ہے، اور یہ کب بنی، کس دور میں بنی، یہ تھوڑا سا اندازہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ایباکس بنی، پھر نیپیئر بونز بنی۔ نیپیئر بونز کیا وہ جو تھی وہ کاؤنٹنگ کے لیے یوز ہوتی تھی، اور نیپیئر بونز جو ہے وہ ملٹی پلیکیشن کے لیے یوز ہوتی ہے۔ سلائڈ رول جیسا کہ فلم میں بتایا گیا، ایک یعنی کہ اس میں جو اوپر سلائڈر بنا ہوا ہے یہ سلائڈ ہو سکتا ہے، اور یہ کیا کیا کر سکتا ہے؟ ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، اور سب سے اس کی اہم بات یہ 1970 تک یوز ہوتا رہا ہے۔ یہ اتنا اہم تھا کہ یہ کمپیوٹر بننے کے بھی بعد یوز ہوتا رہا، کیونکہ کمپیوٹر اتنے عام نہیں ہوئے تھے۔ 1970 کے بعد جب کمپیوٹر بہت عام ہو گیا تب سلائڈ رول کا استعمال کم ہو کر ختم ہو گیا۔ تو یہ چاروں کام کرتا تھا: ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈویژن۔ پاسکل ایڈنگ اینڈ سبٹریکشن مشین۔ اب ایسا اس میں تو نام سے ظاہر ہے کہ یہ دو ہی کام کرتی تھی، ایڈنگ اینڈ سبٹریکٹ۔ ٹھیک، تو اس میں ویلز، گیئرز اینڈ سلنڈر یوز ہوتے تھے۔ بس اتنا پتہ ہونا کافی ہے۔ اور یہ ایجاد کس نے کی؟ پاسکل نے۔ لیبنیز، ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈیوائڈنگ۔ تو یہ دو کام کرتی تھی لیبنیز کی مشین جو تھی، ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈیوائڈنگ۔ 1673 میں بنی،
اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو بنانے والا لبنیز تھا، ٹھیک ہے، ملٹیپلائی اینڈ ڈیوائڈ کر سکتی تھی. پانچ کارڈ سسٹم جیسا کہ فگر میں دکھایا گیا ہے، ایک کارڈ کی شیپ کا تھا اور اس میں ہول ہوتے تھے. اگر تو کہیں ہول ہوتا تھا تو اس کو 1 مانا جاتا تھا، اگر کہیں ہول نہیں ہوتا تھا تو اس کو 0 مانا جاتا تھا. یہ جو سسٹم بنایا گیا تو اس میں صرف یہ ڈیٹیکٹ ہو سکتا تھا کہ اس میں ہول ہے یا نہیں ہے. اگر ہول ہوتا تھا تو اس کو کیا مانا جاتا تھا؟ 1 ورنہ 0. ٹھیک ہے، تو 1 0 ڈیجیٹل فارم. تو اس کی فارم جو ہے نا ابھی بھی کمپیوٹر 1 اور 0 کی فارم زیادہ ہے. ابھی شاید 5 کارڈ یوز نہیں ہوتے لیکن کمپیوٹر ابھی بھی 1 0 پر کام کرتا ہے. تو 5 کارڈ کو اس لیے اس سسٹم میں شامل کیا کہ جب 5 کارڈ بنائے گئے تو جب یہ پہلے 1801 میں بنے تو ان کا کیا صرف جو ہے نا ہول ڈیٹیکٹ ہو جاتا تھا کارڈ پر. جہاں کہیں ہول ہوتا تھا تو جہاں ہول ہوتا تھا اس کو 1 مانا جاتا تھا اور جہاں ہول نہیں ہوتا تھا اس کو 0 مانا جاتا تھا. اس طرح ایک جو 5 کارڈ تھا اس کا کمپیوٹر کی جو ہے انوینشن کی طرف ایک اہم قدم تھا. چارلس بابا جی نے انالیٹیکل انجن بنایا، ٹھیک ہے، جو کہ بعد میں کمپیوٹر کے انوینٹ ہونے کی بنیاد بنا. اس لیے چارلس باب سوری چارلس بابا جی از آلسو کالڈ دی فادر آف کمپیوٹر. کس لیے کہتے ہیں؟ کیونکہ جو چارلس بابا جی نے انالیٹیکل انجن بنایا تھا جو 1940 میں بعد میں کمپیوٹر بنا، وہ اسی کی بنیاد پر بنا. اس کا کمپلیٹ جو ورکنگ تھی وہ اسی کی بیس پر تھی. تو اس لیے چارلس بابا جی کو فادر آف کمپیوٹر کہتے ہیں. اگر پوچھا جائے چارلس بابا جی کون ہے یا فادر آف کمپیوٹر کون ہے تو ہم کہیں گے چارلس بابا جی. اور یہ کیا کام کرتا تھا؟ کمپلیکس میتھمیٹیکل کیلکولیشن جو انہوں نے انالیٹیکل انجن بنایا. اور سب سے ہم لاسٹ میں ڈیوائس پڑھیں گے جو کمپیوٹر کی ڈیولپمنٹ میں تھی. تو یہ بھی 5 کارڈ ہی تھے لیکن یہ جو سسٹم انہوں نے بنایا ہولرتھ نے، یہ ایڈوانس تھا. پہلے والے 5 کارڈ سے بہت زیادہ ایڈوانس تھا. کیا ایڈوانسمنٹ تھی؟ پہلے تو یہ ریڈ کر سکتا تھا انفارمیشن فرام اے 5 کارڈ کہ 1 ہے 0 ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری وہ انفارمیشن ریڈ کر سکتا تھا. جو پہلے سسٹم بنا تھا صرف 5 کارڈ سے، اس میں سسٹم صرف ہول کی موجودگی پتہ چل جاتی تھی، لیکن اس میں باقاعدہ اس سے انفارمیشن ریڈ کی جا سکتی تھی. پھر اس کو الیکٹرانکلی پروسیس کیا جا سکتا تھا. الیکٹرانکلی پروسیس مطلب اس کو ہم کمپیوٹر میں پھر یوز کر سکتے تھے، کہیں بھی یوز کر سکتے تھے. تو اس لیے یہ اس 5 کارڈ میں یہ ایڈوانسمنٹ ہوئی. یہ جو ہم 8ویں نمبر پر پڑھ رہے ہیں ٹیبولیٹنگ مشین جو تھی، یہ 5 کارڈ میں ایڈوانسمنٹ تھی. اس میں کیا تھا کہ جو 5 کارڈ تھے ان کو ہم نہ صرف ان سے انفارمیشن لے سکتے تھے بلکہ اس کو الیکٹرانکلی پروسیس بھی کر سکتے تھے. تو اس کے بعد جو ہے جنریشن شروع ہوگی. تو 5 جنریشن ہے. پہلی 1940 سے 1956 تک شروع ہوئی، دوسری 1956 سے 1963 تک، تیسری جو تھی وہ 1963 سے 1971، اور جو چوتھی تھی وہ 1971 کے بعد سے چلتی آ رہی ہے. اور پانچویں بھی 2000 سے جن کے لے کر اب تک چل رہی ہے. اور جو ہے یہ ابھی فیوچر میں، کیونکہ ابھی مجھے پوری بنی بھی نہیں ہے، جو اس کا کنسیپٹ ہے وہ ہے کمپیوٹر کو جو ہے سوچنے کی قابل بنانا. تو یہ بھی ہمارا فیوچر کا پروجیکٹ ہے اور ابھی تک یہ چل بھی رہی ہے. تو جنریشن سے پہلے یہ 8 ڈیولپمنٹ تھیں. تو ان کو جو ہے ذہن میں ہونا ضروری ہے کمپیوٹر کی ہسٹری کے لیے. آج کے لیے اتنا ہی.